کہ جب بھی کبھی موقع ملتا ہے تو ہم اس روشنی میں دوبارہ اکتساب نور کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپس میں مل بیٹھتے ہیں۔ میں اس حوالے سے آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ محفل آرائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ اگر کوئی ایسی کوئی بات اس کی کوئی حقیقت بھی ہے اگر میں اس کے ساتھ اس کو بھی مشہور کرتا ہوں تو وہ کہیں اور ہوگی، گھر میں نہیں ہوتی۔ گھر میں وہ شخص وہی ہوتا ہے جیسے گھر میں یہ لطیف ساحل نہیں ہے، یہ گھر میں خالد لطیف ہے۔ گھر میں میں آذر نہیں ہوں، میں صرف اعزاز ہوں۔ گھر میں یہ صرف منصور ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر بندے کی بات ہوتی ہے۔ تو اس گھر میں جو شاہدرہ ہے، جو علاقہ ہے ہمارا، یہ بستی ہے ہماری، اس میں ہم ایک جیسے ایک گھر کے فرد کی طرح، یہاں ہماری شناخت وہی ہے جو بچپن میں ہماری دوستیوں کی تھی، جو لڑکپن میں ہماری دوستیوں کی تھی اور جو زندگی کے باقی معمولات میں ہوتی ہے۔ یہ ہماری شناخت اس حوالے سے ہے اور یہ رشتہ ہمارا اس حوالے سے ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں خوشی ہوتی ہے، مجھے اس بات پر بےحد خوشی ہوتی ہے کہ جب کہیں لطیف ساحل کا نام آتا ہے تو از خود شاہدرہ کا نام ساتھ آتا ہے۔ جب لطیف ساحل کا نام کہیں روشن ستارے کی طرح چمکتا ہے تو مجھے اس روشنی میں شاہدرہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے مبارکباد، خوشی کی بات ہے، فخر کی بات ہے، اور میں اسے بھی اپنے لیے قابل باعث افتخار سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق اس بستی کے ساتھ ہے جس بستی کے ساتھ لطیف ساحل کا تعلق ہے۔ میں اس فضا میں موجود سانس لیتا ہوں جس فضا میں لطیف ساحل سانس لیتا ہے۔ میرا تعلق اس نسل کے ساتھ ہے جس نسل کی نمائندگی لطیف ساحل کر رہا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم آج محسوسات کی جس دنیا میں بستے ہیں، صدیق ملک صاحب نے اپنے مضمون میں اس کی شاعری کے اس سارے نظریاتی حسن کی بات کر دی ہے، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے شعروں میں وہ سارا حسن موجود ہے جو کسی ایک بڑی سے بڑی غزل میں ہونا چاہیے، لیکن اس نے یہ سب کچھ کہاں سے، میں راستے میں آتے ہوئے نصرت علی صاحب پھر علامہ اقبال بارگاہ شاہدرہ میں وہ اپنا سیالکوٹ پہ ہوتا تھا، پھر اس کو بارہ والا کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں اور یہ شامیں اس لیے مبارک ہیں اور ضروری ہیں کہ اس سے سماجی رشتے جو ہیں، انسانی رشتے جو ہیں، جو لطیف ساحل کی شاعری میں بولتے ہوئے اور پھڑکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ ان میں انسانی اور زمینی رشتوں کی بو باس بھی موجود ہے، کرب اور احساس بھی موجود ہے، خوشی بھی موجود ہے، اور وہ سارے خواب موجود ہیں۔ میں لطیف ساحل کو جب پڑھتا ہوں، اس کی کتاب کو، جب کہیں اس کا شعر میری نظر سے گزرتا ہے، جب احساس میں کہیں اس خود جاگ اٹھتا ہے، تو مجھے وہ ایک آدرشی ڈریمر کس انداز کا نظر آتا ہے۔ ہر شاعر آدرشی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بلڈر ڈریمر کے طور پر کہ وہ کچھ بنانا بھی چاہتا ہے، کچھ تشکیل دینا چاہتا ہے۔ آپ لطیف ساحل کی شاعری کو پڑھیں، اس کو اس کی شاعری جو ہے وہ بڑی دیر تک اور دور تک آپ کو ساتھ لے جائے گی، وہ بڑی دیر تک آپ کے اندر زندہ رہتی ہے، اندر دھڑکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور یہی اس کی شاعری کا حسن ہے۔ اس لحاظ سے مجلس باب ادب و فن جو ہے مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے، آج کے لوگوں میں سے، اپنی نسل کے لوگوں میں سے کسی ایک کا ہر بار انتخاب کیا اور اس کی موجودگی میں اعتراف فن کرتے ہوئے اس کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ باتیں کسی شخص کو حقیر کرو، کل ماتم بے قیمت ہوگا، آج ان کی توقیر کرو، دیکھو خون جگر سے کیا کیا لکھتے ہیں افسانے لوگ۔ شکریہ۔ عابد صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اب میں جناب نصرت علی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اظہار خیال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سر لطیف ساحل صاحب، صاحب اسلم صاحب شاعری کا شہر ہے۔ وہ کس قدر معصوم ہے، وہ اس شفاف بے رحم بے نور دنیا میں جگنو لیے کرتا ہے۔ وہ خواب بکھیرتا ہے، خشموئیں بکھیرتا ہے،
مجھے خواب اچھے لگتے ہیں، خوشبوئیں اچھی لگتی ہیں، لیکن میں لطیف صاحب کو نہیں جانتا۔ میری اس کی ملاقات ہی 2-3 ماہ پہلے ہوئی تھی، وہ بھی ایک پبلشر کے ہاں۔ انہوں نے مجھ پہ مہربانی کی، عنایت کی، اپنی کتاب عطا کی۔ میں ایک دفتری آدمی ہوں، کتابیں نہیں پڑھتا، بہت کم پڑھتا ہوں۔ وہ کتاب میں نے اپنے بیڈ روم کے شیلف میں رکھ دی۔ میں نے کہا میں ایک دفتری آدمی ہوں، روز جیتا ہوں، روز مرتا ہوں، اور اس ظالم سسٹم کے ساتھ لپٹا ہوا ہوں۔ آہستہ آہستہ الیکٹریکیوٹ ہوتا ہوں، کبھی کبھی جھٹکے زیادہ لگتے ہیں تو ڈپریشن سے ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی ہی شام میں بہت ہی زیادہ افسردہ تھا، ڈپریس تھا، شاید کسی مظلوم کا کام نہیں کیا تھا میں، سسٹم اس قسم کا ہے، ذہنی تناؤ کا شکار تھا میں۔ تو اسی شام میں بالکل آرام، تنہا اپنے کمرے میں تنہا آرام کرنا چاہتا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی اپنی بڑی بہن کی جوتی پہن کے کافی آواز پیدا کر رہی تھی جو مجھے خاصی ناگوار گزر رہی تھی۔ میں نے سوچا اٹھوں اس کو ڈانٹوں، لیکن وہ چھلاوے کی طرح کہیں بھی ادھر ہو جاتی، کبھی ادھر ہو جاتی۔ میں نے شرم میں سے ایک کتاب اٹھائی، وہ ان کی کتاب تھی، خواب جزیرہ تھے۔ پتا جانے مجھے کیا ہوا، وہ آواز آہستہ آہستہ محو ہوتی گئی۔ اب یقین جانیے 15-20 منٹ بعد میرا بیٹا میرے پاس اپنی انگریزی کمپوزیشن لے کے آیا۔ وہ انگریزی کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے، یہ کتاب کا اثر تھا۔ میں ادب کو اپنے ذاتی حوالے سے جانتا ہوں، میں نکاتوں کو نہیں مانتا۔ مجھے نہیں پتا آفاقی ادب کیا ہوتا ہے، کائناتی ادب کیا ہوتا ہے، کون سا ادب انقلاب لاتا ہے، جو ادب میرے، لیکن ایسا ہوتا ہے جب اسے پڑھتا ہوں میں تو دفتر جا کے میں کام اچھا کرنے لگتا ہوں، اپنے کلائنٹس کی جیب پہ نظر نہیں ڈالتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اس کا کام کر سکوں۔ اگر کوئی غلط حکم ملتا ہے تو میں دل چاہتا ہے اس کو میں ٹالوں، اس کو روکوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جب ان کی میں شاعری پڑھتا ہوں کہ میں بھی بوسنیا کہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤں، جو کشمیر میں ظلم ہوتا ہے اس سے میرا دل چاہتا ہے۔ نہ جانے کیوں ان کی شاعری پڑھنے کے بعد ایک ظلم، ایک آمریت کے خلاف آواز اٹھانے کو دل چاہتا ہوں، لیکن میں لطیف صاحب کو نہیں جانتا۔ میری ملاقات ہی 2-3 ماہ پہلے ہوئی، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں، انگریزی کے ایک شاعر کیٹس نے کہا تھا جب انسان سوچتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ صبح ان باتوں کے ساتھ ہی ہمارا گفتگو کا سلسلہ جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب لطیف ساحل صاحب سے کہ وہ اپنا کلام جو ہے وہ ہمیں سنائیں۔ جناب لطیف صاحب۔ کی گندی مچھی بکن رہی ہے سب خاموش ہیں، پہلا شیر شروع کچھ اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ کوئی کسی کی راہ دیکھتا رہا، کوئی کسی کی راہ دیکھتا رہا، کھلا دریچہ رات بھر کھلا رہا، کوئی کسی کی راہ دیکھتا رہا، کھلا دریچہ رات بھر کھلا رہا، ہوا مچل مچل کے تھک گئی مگر، ہوا مچل مچل کے تھک گئی مگر، گلاب کو گلاب چومتا رہا، ہوا مچل مچل کے تھک گئی مگر، ہوا مچل مچل
چل کے تھک گئی مگر گلاب کو گلاب چومتا رہا، گلے کسی سے مل لیا تھا شام کو، تمام رات جسم ٹوٹتا رہا، تمام رات جسم ٹوٹتا رہا۔ وہ لوٹ کر بھی آ چکا تھا گاؤں میں، جسے میں شہر شہر ڈھونڈتا، وہ لوٹ کر بھی آ چکا تھا گاؤں میں، لوٹ کر بھی آ چکا تھا۔ غموں کی داستاں بہت طویل تھی، میں سو گیا مگر وہ بولتا رہا۔ غموں کی داستاں بہت طویل تھی، میں سو گیا مگر وہ بولتا رہا۔ عزیز تک تھا جو مجھے اسی سے میں، خفا ہوا تو عمر بھر خفا رہا۔ عزیز تک تھا جو مجھے اسی سے میں، خفا ہوا تو عمر بھر خفا رہا۔ ہوا نے برق و گل سبھی اڑا دیے، ہوا نے برق و گل سبھی اڑا دیے، شجر نشے میں تھا کہ جھومتا رہا۔ ہوا نے برق و گل سبھی اڑا دیے، شجر نشے میں تھا کہ جھومتا رہا۔ کوئی کسی کی راہ دیکھتا رہا، کھلا دریچہ راہ دیکھتا رہا۔ غموں کی داستاں بہت طویل تھی، میں سو گیا مگر وہ بولتا رہا۔ میرے خیال میں یہ غلط باتوں آپ کو ہے، عشق کے سمر میں بھی چلتا ہے، عشق کے سمر میں بھی چلتا ہے، ڈھلتے ڈھلتے یہ چاند ڈھلتا ہے، عشق کے سمر میں بھی چلتا ہے، ڈھلتے ڈھلتے یہ چاند ڈھلتا ہے۔ میں تو چلتا ہوں تیری یاد کے ساتھ، میں تو چلتا ہوں تیری یاد کے ساتھ، راستہ میرے ساتھ چلتا ہے۔ میں تو چلتا ہوں تیری یاد کے ساتھ، راستہ میرے ساتھ چلتا ہے۔ تیرے آنگن میں شب اترتی ہے، تیری کھڑکی سے دن نکلتا ہے، تیرے آنگن میں شب اترتی ہے، تیری کھڑکی سے دن نکلتا ہے، تیرے آنگن میں شب اترتی ہے، تیری کھڑکی سے دن نکلتا ہے۔ میں کچھ اور چیز مجھے یاد نہیں